شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 149 اپنا اسلامک اسٹوڈیو تم میں کون اس چھاپا مار کارروائی کے لیے جانا چاہتا ہے؟ ناظرین، ابو عبیدہ کی نظریں خالد کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ نظریں خالد پر جمع لینے کا مطلب یہی تھا کہ خالد اپنے آپ کو اس چھاپا کے لیے پیش کریں گے، لیکن خالد اس طرح خاموش بیٹھے رہے جیسے اس کام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ظاہر ہے ابو عبیدہ کو خالد کی خاموشی اور بے رخی سے بہت مایوسی ہوئی ہوگی۔ انہیں یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ خالد کا یہ رویہ ان کی معزولی کا رد عمل ہے۔ وہاں ایک نوجوان بھی موجود تھا، اس کے چہرے پر داڑھی ابھی ابھی آئی تھی۔ میں جاؤں گا، یہ نوجوان بول اٹھا۔ یہ فیصلہ سالار اعلیٰ کریں گے کہ میرے ساتھ کتنی نفری ہوگی۔ کیا تو ابھی کم سن نہیں ابن جعفر؟ ابو عبیدہ نے کہا اور ایک بار پھر خالد کی طرف دیکھا، مگر خالد لا تعلق بیٹھے تھے۔ امین الامت نوجوان نے جواب دیا، میں مدینہ سے آیا ہی کیوں ہوں، میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا میرے بزرگ بھول گئے ہیں کہ میرے سر پر اپنے شہید باپ کا قرض ہے؟ اے امین الامت، میں کم سن ضرور ہوں لیکن اناڑی نہیں ہوں، بزدل نہیں ہوں، کچھ سیکھ کر آیا ہوں۔ کیا میرے بزرگ میری حوصلہ شکنی کریں؟ خدا کی قسم ابن جعفر، ابو عبیدہ نے کہا، تیری حوصلہ شکنی نہیں ہوگی۔ 500 سواروں کا دستہ لے لے، تو اس دستے کا سالار ہوگا۔ ابو عبیدہ نے ایک کم سن لڑکے کو 500 سواروں کا سالار غالباً یہ سوچ کر بنا دیا تھا کہ یہ چھاپا نہایت آسان تھا۔ وہاں پر کوئی فوج نہیں تھی جو ان سواروں کے مقابلے میں آتی۔ یہ نوجوان کوئی عام سا لڑکا نہیں تھا۔ ناظرین، اس کا نام عبداللہ تھا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر کا بیٹا تھا۔ ناظرین، جعفر موتا کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ ناظرین، اس رات چاند پورا تھا، شعبان کی 15 تاریخ تھی۔ عیسوی سن کے مطابق یہ 12 اکتوبر سن 634 سن عیسوی کی رات تھی۔ نوجوان عبداللہ 500 سواروں کو ساتھ لے کر رات میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نامور مجاہد ابو ذر غفاری بھی تھے۔ ناظرین، یہ دستہ اس وقت روانہ کیا گیا تھا جب میلہ شروع ہو چکا تھا۔ عبداللہ کا دستہ صبح طلوع ہو چکی تھی جب وہاں پہنچا۔ میلہ کیا تھا؟ وہ تو خیموں، شامیانوں اور کناتوں کا ایک گاؤں آباد تھا، اور یہ گاؤں بہت ہی خوبصورت تھا۔ ناظرین، دکانوں پر بڑا ہی قیمتی مال سجا ہوا تھا۔ میلے کی رونق جاگ اٹھی۔ عبداللہ نوجوان تھا، وہ اپنے آپ کو اناڑی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اناڑی پن کا ہی مظاہرہ کیا۔ سب سے پہلے انہیں ایک دو جاسوس یہ دیکھنے کے لیے بھیجنے چاہیے تھے کہ رومی فوج کا کوئی دستہ قریب کہیں موجود ہے یا نہیں، اور میلے میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بہروپ میں رومی فوجی تو نہیں۔ اس نے وہاں جاتے ہی حملے کا حکم دے دیا۔ 500 مسلمان سوار میلے کے ارد گرد گھیرا ڈالنے لگے، اور اچانک کم و بیش 5000 رومی سوار جانے کہاں سے نکل آئے، اور وہ میلے اور مسلمان سواروں کو نرغے میں لینے لگے۔ ناظرین، 500 کا مقابلہ 5000 سے تھا، اور صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمان سوار گھیرے میں آ گئے تھے۔ ان کی تباہی لازمی۔ یہ 5000 رومی سالار میلے کی حفاظت کے لیے وہاں قریب ہی موجود تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان بہت تیز پیش قدمی کیا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان فوج اچانک آ جائے اور میلے کو لوٹ لے۔ مسلمان سوار رومی سواروں کے گھیرے سے نکلنے کے لیے گھوڑے دوڑا رہے تھے، لیکن کہاں 500 اور کہاں 5000۔ مسلمان جدھر جاتے تھے ادھر سے روک لیے جاتے تھے۔ میلے میں بھگدڑ مچ گئی، لوگوں کی چیخ و پکار تھی۔ دکاندار اپنا مال سمیٹ رہے تھے، اور جن کے پاس رقمیں تھی وہ بھاگ رہے تھے۔ کئی ایک گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ مسلمان ہر میدان میں قلیل تعداد میں لڑے ہیں، اس سے انہیں اپنے سے کئی گنا زیادہ لشکر سے لڑنے اور فتح یاب ہونے کا تجربہ تھا۔ انہوں نے 500 کی تعداد میں 5000 کا گھیرا توڑنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ ناظرین، انہوں نے کسی کی ہدایت کے بغیر ہی اپنے آپ کو گول ترتیب میں کر لیا اور رومیوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ عبداللہ لڑ سکتا تھا۔ ناظرین، اس خطرناک صورتحال میں اپنے سواروں کی قیادت نہیں کر
سکتا تھا، وہ سپاہیوں کی طرح بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ ناظرین، ابو ذر غفاری بھی جان پر کھیل کر لڑ رہے تھے۔ تمام سوار آگے بڑھ بڑھ کر رومیوں پر حملے کر رہے تھے اور رومیوں کے حملے روکتے بھی تھے۔ ناظرین، ان کی گول ترتیب اس طرح تھی کہ سب کے منہ باہر کی طرف تھے، یعنی ان کا عقب تھا ہی نہیں جس پر دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا۔ ناظرین، رومیوں نے جب مسلمانوں کو اس انوکھی ترتیب میں دیکھا تو وہ سٹ پٹائے اور آگے بڑھنے میں محتاط ہو گئے، لیکن ان کی تعداد 10 گنا تھی اور وہ لڑنا جانتے تھے۔ ناظرین، ان کے محتاط ہونے سے صرف یہ فرق پڑا تھا کہ مسلمانوں کی تباہی تھوڑی سی دیر کے لیے ملتوی ہو گئی تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ 500 سوار 5000 سواروں کے نرغے سے زندہ نکل آئے۔ یہ 500 مجاہدین اپنے سالار اعلیٰ کی ایک خطرناک لغزش کی سزا بھگت رہے تھے۔ ناظرین، ابو عبیدہ امین الامت تھے، زہد و تقوی میں بے مثال تھے۔ صحابہ کرام نے ان کا مقام سب سے بلند تھا، لیکن حکومت کرنے کے لیے اور فوج کی قیادت کے لیے اور جنگی امور اور کارروائیوں میں فیصلے کرنے کے لیے صرف ان اوصاف کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اوصاف بعض حالات میں قوم اور فوج کو لے ڈوبتے ہیں۔ ابو عبیدہ کی سادگی کا یہ اثر کہ انہوں نے ایک عیسائی پر اعتماد کیا اور محض مال غنیمت کی خاطر 500 سواروں کو ایک نوجوان کی قیادت میں یہ معلوم کیے بغیر بھیج دیا کہ وہاں دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں۔ ناظرین، ابو عبیدہ اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دمشق فتح ہو چکا تھا، اگلی پیش قدمی کا منصوبہ تیار ہو رہا تھا اور فوج آرام کر رہی تھی۔ ایک گھڑ سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا ابو عبیدہ کے خیمے کے قریب آ رکا۔ ناظرین، سوار کود کر اترا اور دوڑتا ہوا خیمہ میں داخل ہو گیا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کے چہرے پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سالار اعلیٰ، اس نے ابو عبیدہ کو مخاطب کیا، وہ سب مارے جا چکے ہوں گے، وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ کون؟ ابو عبیدہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ کون کس کے گھیرے میں آیا ہوا ہے؟ ابو القدس سوار نے کہا۔ ابو القدس کے 500 سواروں کی بات کر رہا ہوں، ان کی مدد کو جلدی پہنچیں، ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔ ناظرین، جن مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے ان سب نے لکھا ہے کہ یہ واحد سوار تھا جو میلے میں بھگدڑ مچ جانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رومیوں کے گھیرے سے نکل آیا تھا۔ گھیرا مکمل نہیں ہوا تھا، اس مجاہد نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے ساتھیوں کا کیا انجام ہوگا۔ اس نے انتہائی تیز رفتار سے گھوڑا دوڑایا اور دمشق پہنچا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے بولتے ہوئے تفصیل سے بتایا کہ ابو القدس کے میلے میں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، ابو عبیدہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ انہوں نے خالد کی طرف دیکھا۔ خالد کے چہرے پر پریشانی کا گہرا تاثر تھا۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے خالد سے التجا کے لہجے میں کہا، اللہ کے نام پر ابو سلیمان، تیرے سوا انہیں گھیرے سے اور کوئی نہیں نکال سکتا، جاؤ، فوراً جاؤ، اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ خالد نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، میں تیرے حکم کے انتظار میں تھا امین الامت، مجھے معاف کر دینا ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ نے کہا، میں نے تیری نیت پر شک کیا تھا، اس لیے حکم نہ دیا، میرا خیال تھا کہ معزولی نے تیرے اوپر بہت برا اثر کیا۔ خدا کی قسم، مجھ پر ایک بچے کو سالار اعلیٰ مقرر کر دیا جائے گا تو میں اس کا بھی مطیع رہوں گا۔ خالد نے کہا، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین الامت نے کہا ہے، کیا میں ایسے گناہ کی جرت کر سکتا ہوں کہ تیرا حکم نہ مانوں؟ میں تو تیرے قدموں کی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ اور بتا دے سب کو کہ ابو سلیمان ابن الولید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ ناظرین، مورخ واقعی لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کچھ دیر ابن الولید کو دیکھتے رہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، ابو عبیدہ نے کہا، جا ابو سلیمان، اپنے بھائیوں کی جانیں بچا۔ ناظرین، تاریخوں میں ایسی تفصیلات نہیں ملتی کہ خالد اپنے ساتھ کتنے سو یا کتنے ہزار سوار لے کر گئے تھے۔ باقی حالات مختلف تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، خالد نے برہنہ مجاہد حضرت زرار بن الازور کو ساتھ لے لیا تھا اور ان دونوں کے پیچھے مسلمان رسالہ سرپٹ گھوڑے
گھوڑے دوڑاتا جا رہا تھا۔ خالد اور ذرار تو گھرے ہوئے مجاہدین کی مدد کو چلے گئے۔ پیچھے ابو عبیدہ کی حالت بگڑ گئی۔ اللہ، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے لگے۔ خلیفۃ المسلمین عمر نے مجھے لکھا تھا کہ مال غنیمت کے لالچ میں مجاہدین کو ایسی مشکل میں نہ ڈالنا کہ ان کی جانیں ضائع ہو جائیں۔ عمر نے لکھا تھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ بھال کر لینا، مجھے معاف کر دینا اللہ، مجھ سے یہ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ میں نے ایک عیسائی کی بات کو سچ مانا اور میں نے ایک کمسن لڑکے کو 500 سواروں کی کمان دے دی اور اسے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ اپنے دستے کو دور روک کر ہدف کی دیکھ بھال ضرور کر لے۔ ناظرین، ابو عبیدہ کے رفیق سالار انہیں تسلیاں دیتے رہے، لیکن ابو عبیدہ نے جو 500 قیمتی سواروں کو اپنی لغزش کی بھٹی میں جھونک دیا تھا، اس پر وہ مطمئن نہیں تھے۔ ناظرین، خالد اور ذرار اپنے سواروں کے ساتھ انتہائی تیز رفتار سے ابو القدس پہنچ گئے۔ وہاں مجاہدین کی حالت بہت بری تھی۔ خالد کے حکم سے ان کے سواروں نے تکبیر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ناظرین، ان نعروں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مسلمان سواروں کی حوصلہ افزائی ہو اور رومیوں پر دہشت طاری ہو۔ اس کے بعد خالد نے اپنا نعرہ بلند کیا، انا فارس الددیل، انا خالد بن الولید۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 150 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔